بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری گفتگو دجال کے حوالے سے ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قیامت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت کی ہے۔ اس میں کچھ جو نشانیاں ہیں وہ چھوٹی ہیں اور کچھ نشانیاں بڑی ہیں۔ بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کی ہے کہ دجال آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے طور پر دوبارہ آسمانوں پر ہیں اور وہ تشریف لائیں گے، اور ان کا وصال ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر انور کی ایک جگہ موجود ہے، تو وہاں پر ان کی قبر انور بنائی جائے گی گنبد خضرا کے نیچے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، دجال کا آنا، یہ قرب قیامت کی، جب وہ آ جائیں گے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ قیامت اب قریب ہے۔ مزید تفصیلات میں پڑھنے کی بجائے ہم ڈائریکٹ دجال کا بتائیں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھائی اور صحابہ کرام کو فرمایا کہ آپ یہیں بیٹھے رہیں، اور پھر فرمایا، لمبی حدیث ہیں، اس میں سے کچھ میں آپ کو الفاظ فکرے بتا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال نوجوان اور گھنگریالے بالوں والا ہوگا، اس کی آنکھ پھولی ہوئی ہوگی، اس کو میں عبد العزیٰ بن قطن کے مشابہ قرار دیتا ہوں، یعنی ایک شخص کا بتا دیا کہ اس کی شکل کے مطابق ہوگا۔ تم میں سے جو شخص اس کو پائے اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھے۔ بلا شبہ شام اور عراق کے درمیان سے اس کا خروج ہوگا، اپنے دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ثابت قدم رہنا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، وہ زمین میں کب تک رہے گا؟ آپ نے فرمایا 40 دن تک۔ ایک دن 1 سال کا ہوگا، ایک دن 1 ماہ کے برابر، اور ایک دن 1 ہفتہ کے برابر، اور باقی ایام تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ میں تشریح نہیں کرتا تاکہ ویڈیو کی لینگتھ نہ بڑھے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، پس جو دن 1 سال کی طرح ہوگا، کیا اس میں ہمیں 1 دن کی نماز پڑھنا کافی ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم اس کے لیے 1 سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ زمین پر کس قدر تیز چلے گا؟ آپ نے فرمایا اس بارش کی طرح جس کو پیچھے سے ہوا دھکیل رہی ہو۔ وہ ایک قوم کے پاس جا کر ان کو ایمان کی دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی دعوت قبول کر لیں گے۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ پانی برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ اب جس نے اس کی دعوت قبول کر لی، اس کے لیے اس نے تمام چیزیں، کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کر لیا۔ اس کے چرنے والے جانور شام کو آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے لمبے، تھن بڑے، کوکھیں دراز ہوں گی۔ پھر وہ دوسری قوم کے پاس جا کر ان کو دعوت دے گا، وہ اس کی دعوت کو مسترد کر دیں گے۔ وہ کہے گا میں خدا ہوں، الوہیت کا دعویٰ کرے گا تو اس کی دعوت مسترد ہو جائے گی، تو ان کے پاس سے لوٹ جائے گا، اس پر قحط، خشک سالی آئے گی، اور ان کے پاس ان کے مالوں سے کچھ نہیں رہے گا، یعنی آزمائش آئے گی۔ کئی دفعہ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو بھی آزماتا ہے کہ وہ آزمائش میں پورے اتریں، تاکہ ان کو آخرت کے اندر اس کا اجر و ثواب ہمیشہ کے لیے ملتا رہے۔ ادھر تو چند دنوں کے لیے وہ لوگ کرب میں آتے ہیں، مگر ہمیشہ کے لیے مرنے کے بعد ان کو اجر ملتا ہے۔ پھر وہ ایک بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا اور زمین سے کہے گا اپنے خزانے نکال دو، تو زمین کے خزانے اس کے پاس ایسے آئیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سرداروں کے پاس جاتی ہیں۔ یہ بھی لوگوں کی آزمائش ہوگی کہ جس کے پاس جتنی طاقت ہو، مگر اگر وہ خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، نبی ہونے کا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے، تو اس کے دعوے کو جھٹلانا نہیں۔ وہ جادو طاقت کے زور پر کچھ بھی کرے مگر اس کو نہیں ماننا۔ پھر وہ کڑیل جوان کو بلائے گا اور تلوار مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، جیسے نشانہ پر کوئی چیز لگتی ہے۔ پھر وہ اس کو بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر
دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا، یعنی وہ زندہ بھی کر دے گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ کر دیتے تھے تو عیسائیوں نے کہا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ کوئی اگر جادو کے زور پر، کوئی معجزے کے اس میں، تو یہ اللہ کی دی ہوئی طاقتیں ہیں، لیکن کوئی خدا نہیں ہے، تو وہ ایسا کرے گا، لیکن اس کے چونکہ ماتھے پر کافر لکھا ہوگا تو وہ کافر ہے، بے شک اس کے پاس یہ طاقت ہے۔ دجال کے اسی معمول کے دوران اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ وہ دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس 2 زرد رنگ کے حلے پہنے 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ ہم دمشق میں اس مسجد میں گئے ہیں، آپ بھی اس مسجد کی زیارت کر سکتے ہیں جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسٹرن مینار کے اوپر اتریں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو پسینے کے قطرے گریں گے، اور جب سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح قطرے گریں گے۔ جس کافر تک بھی ان کی خوشبو پہنچے گی اس کا زندہ رہنا ممکن نہ ہوگا، اور اس کی خوشبو منتہائے نظر تک پہنچے گی۔ وہ دجال کو تلاش کریں گے حتیٰ کہ باب لد، جگہ کا نام بتا دیا گیٹ کا، پر اس کو موجود پا کر قتل کر دیں گے۔ کچھ چیزیں اس میں بیان ہوگی، باقی دوسری حدیثوں کے اندر ہے، اور کچھ ایک صحابی کی ملاقات ہوئی تھی دجال کے ساتھ، تو اس کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی زبان سے لوگوں کو بتا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک نماز کے بعد لوگ جب فارغ ہوئے تو ان کو کہا کہ آپ بیٹھے رہیں، اور پھر فرمایا کہ میں نے اس لیے جمع کیا کہ تمیم داری ایک نصرانی شخص تھا، انہوں نے آ کر مجھ سے بیعت کی، مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے مجھے ایک خبر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو اس خبر کے مطابق ہے جو میں تم کو مسیح الدجال کے بارے میں بیان کر چکا ہوں۔ تمیم داری نے مجھے یہ خبر سنائی کہ وہ ایک بنو لخم اور بنو جزام کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سوار ہونے 1 ماہ تک سمندری موجیں ان کے جہاز کو دھکیلتی رہیں۔ تو وہ ایک بحری جہاز میں تھے، بحری سفر پر تھے، سمندر کے سفر پر، تو 1 مہینے تک ان کو سمندری موجیں یعنی طوفان آیا تو وہ ادھر ان کو دھکیلتی رہیں۔ غروب آفتاب کے وقت وہ ایک جزیرے پر پہنچے۔ ایک دن وہ جزیرے پر پہنچ گئے، اور وہاں پر چھوٹی کشتیوں میں سوار ہو کر وہاں پر ایک جگہ گئے اور گرجے میں داخل ہوئے۔ ایک بہت بڑا آدمی وہاں پر تھا، ہم نے اتنا بڑا آدمی اس سے پہلے نہیں دیکھا، یعنی تمیم دارمی نے بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ صحابہ کو بتا رہا ہے، اس چیز کی خبر دے رہا ہے دجال کی جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ صحابہ کو خبر دے چکے تھے۔ ان کے دونوں ہاتھ گردن سے باندھے ہوئے تھے، یعنی اب وہ بندھا ہوا ہے کسی جگہ پر، کسی جزیرے میں، اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا۔ ابھی وہ کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا، زنجیروں سے، لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ اس نے کئی باتیں پوچھیں اور کہیں، اس میں سے چند ایک بیان کر دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے امیین کے نبی کے متعلق بتاؤ، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکلے اور ان کا یثرب مدینہ منورہ میں مقام ہے۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ ہم نے کہا وہ اپنے قریب کے عربوں پر فتح یاب ہوئے اور انہوں نے اس کی اطاعت کر لی۔ اس نے کہا یہ ہو گیا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا ان کے لیے ان کی اطاعت کرنا بہتر تھا، یعنی دجال اس صحابی سے باتیں کر رہا ہے۔ تو میں تم کو اپنے متعلق یہ خبر دیتا ہوں کہ میں مسیح ہوں۔ وہ اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسیح الدجال، کہ وہ حقیقت میں دجال ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئے گا۔ اور ان قریب مجھے خروج کی اجازت ہو جائے گی، میں نکل کر تمام زمین کی سیر کروں گا
40 دنوں میں مکہ اور مدینہ کے سوا ہر بستی میں جاؤں گا۔ ہم نے مدینہ میں پہاڑ دیکھا ہے، جہاں تک وہ جائے گا آگے وہ نہیں جا سکے گا۔ میری اور ویڈیو کے اندر اس پہاڑ کی تصویر بھی ہے، کیونکہ ان دونوں جگہوں پر داخل ہونا میرے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ جب بھی میں ان میں سے کسی ایک جگہ جانا چاہوں گا تو فرشتہ تلوار سونت کر مجھے روکے گا، اور ان کی ہر گھاٹی پر فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس کی خبر نہیں دیا کرتا تھا؟ آج اس نے تصدیق کر دی ہے۔ تو دجال کا یعنی کانا ہونا یہ بھی کئی حدیثوں میں ہے، اور کافارہ یہ بھی لکھا ہوا ہونا کہ وہ کافر ہے، اور یہ بھی حدیثوں کے اندر ہے۔ اور باقی میں نے آپ کو حدیث بتا دی، کئی حدیثیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں دجال کے فتنے سے بتائے۔ کچھ کہتے ہیں کہ چھوٹے دجال بھی ہے، دجال کا مطلب دجل یعنی فریب، دھوکہ دینے والا۔ تو بڑا دجال قرب قیامت کے آئے گا، اور چھوٹے چھوٹے دجال جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے دجالوں سے بچائے، اور ایمان کی حفاظت، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کو کوئی بھی بات یہاں پر پسند آئی ہو تو آپ اس کو شیئر کریں، آگے فارورڈ کریں۔ شکریہ۔